اسی طرح بات چل رہی تھی سورۃ الفتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 29 کی، اور میں نے یہ بیان کیا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کافروں پر سخت تھے اور آپس میں رحم دل تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہ تیسری خوبی یہ ہے کہ رکوع اور سجود کی حالت میں رہتے تھے، اور چوتھی خوبی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی رضامندی کی جستجو میں تلاش میں رہتے تھے، اور پانچویں خوبی یہ ہے کہ سجدوں کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر ایک نشان، ایک پہچان واضح، نمایاں اور کلیئر تھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ شرف، یہ مقام اور یہ لیول بھی حاصل ہے کہ ان کے شرف و فضل کے تذکرے پہلی آسمانی کتابوں میں بھی موجود تھے، تورات، انجیل اور زبور میں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ساتویں خوبی یہ ہے، ان کی مثال اس کھیتی کی مانند بیان کی گئی ہے جو پہلے کمزور اور پھر آہستہ آہستہ قوی ہوتی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی اسی طرح پہلے کمزور تھے، پھر طاقتور ہو گئے، اور ان کا اثر و رسوخ، دبدبا اور لیول بڑھتا چلا گیا، جس سے کافروں کو چڑ تھی، نفرت تھی، اور غیظ و غضب میں مبتلا ہوتے تھے۔ میرے بھائیوں، ان صفات کے حامل اور ایمان و عمل صالح آراستہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اللہ تبارک و تعالی نے مغفرت، بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ اسی طرح تفسیر ابن کثیر جلد 4 پیج نمبر 261 کو اٹھائیے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں ایسے کئی آثار نقل کیے ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نیتیں خالص تھیں، اللہ کی رضا کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عمل کیا کرتے تھے۔ اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے اعمال اچھے تھے، کیریکٹر اچھے تھے، اس لیے جو بھی انہیں دیکھتا ان کی شخصیت، سیرت اور کیریکٹر سے ضرور متاثر ہوتا۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور امام مالک رحمہ اللہ کون ہیں؟ جنہوں نے روئے ارض پر حدیث کی پہلی کتاب لکھی ہے، موطا امام مالک سے وہ کتاب فیمس اور مشہور ہے۔ حدیث کی پہلی کتاب لکھنے والے امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ بات پہنچی ہے کہ جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے شام کو فتح کیا تھا، انہیں جب نصارہ دیکھتے، عیسائی دیکھتے، تو ان کی زبان سے بے ساختہ خود بخود آٹومیٹک یہ الفاظ نکل جاتے کہ اللہ کی قسم، کہتے اللہ کی قسم یہ لوگ ہمارے حواریوں سے، ہمارے دوستوں سے بہتر اور افضل ہیں۔ اور وہ اپنی اس بات میں یقیناً سچے تھے، کیونکہ اس امت کی عظمت تو پہلی کتابوں میں بھی بیان کی گئی ہے، اور اس امت کے سب سے افضل ترین لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہی ہیں۔ اس لیے لوگوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو گالیاں دینے والوں، سن لو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت کرو، ان کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پر چلو، جن کی تعریف اور ستائش رب ذوالجلال نے اپنی مقدس کتاب میں بیان کی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان ساتھیوں کی بھی ستائش فرمائی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی خوبیاں، صفات اپنے اندر سمیٹنے کی، اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو، تاکہ اللہ رب العالمین بھی ہم سے راضی ہو جائے، اللہ رب العالمین بھی ہم سے خوش ہو جائے، اور ہمیں بھی جنت کا پروانہ اور سرٹیفکیٹ مل جائے۔ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہ جنہوں نے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو یاد کیا اور اسے امت تک پہنچا دیا۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ، حتیٰ کہ اپنی جانوں تک کو بھی نچھاور کر دیا۔ رب ذوالجلال سے دعا کرتا